پھر کھڑا رہتا، اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی نیکی ہمیں اصحاب الاعراف سے نکال کر اصحاب الیمین میں داخل کر دے گی، اور اس تک بھی نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی ہمیں اصحاب الیمین سے اوپر اٹھا کر سابقون الاولون میں ڈال دے گی۔ جیسے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کون سا سوال غلط کرنے کی وجہ سے وہ فرسٹ آنے سے محروم ہو جائے گا اور سیکنڈ پہ رک جائے گا، اور اسی طرح اس کو نیچے سے نیچے کرتے جائیں۔ قیامت کے دن کتنی حسرت ہوگی اس شخص کو کہ جس کی ایک ایسی نیکی جو اس کے سامنے تھی، کئی بار آئی، بار بار آئی، یا روز ہوتی تھی تو آسان تھی، کسی دن وہ مشکل تھی، اس نے چھوڑ دی اور اس نے اس کو اللہ کے دیدار سے محروم کروا دیا۔ امیجن کیجئے، جنت میں گئے، سب کچھ مل گیا، لیکن لمحجوبون، اللہ نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، سورۃ مطففین کھول لیجئے، سورۃ فجر کھول لیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں میں ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ چہرہ ہر ایک کو تھوڑی دکھتا، اس کے لیے تو پہلے چہرے کو جھکانا پڑتا ہے نا۔ تو بس اتنی بات کہہ کے آپ کو لے چلتی ہوں آج کے اذکار اور ہماری جو ڈیلی چیزیں چل رہی ہیں اس پہ۔ کسی نیکی کو حقیر نہ جانیے، چاہے آپ کا کسی کو اللہ کے لیے اسمائل دینا یا کسی کے دکھ سکھ کو بانٹنا ہو۔ تو آج ہم ڈیلی کی طرح پہلی تو بات ہے کہ ذی الحجہ 2022 کے پروگرامز کے سلسلے کا آج آخری پروگرام ہے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سب کچھ کروا سکتا ہے، ہم میں سے کسی کی توفیق نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، ہم نے جو کچھ سیکھا سنا، اللہ اس پہ سب سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق دے، پھر آپ کو، اور جو کمی بیشی ہوئی اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آئندہ کے لیے میری اصلاح کر دے۔ ہم ہر دن کی طرح آج بھی ایک دعا سیکھیں گے، اور آج کی ہماری دعا، آج کا دن یہ بتا دوں کہ یشر ذو الحجہ میں سے عید الاضحیٰ یعنی قربانی اسپیشل ہے۔ کیوں سنیں آج کا لیکچر؟ آپ کیا پتہ چلے گا آپ کو آج اس میں لبیک اللہم لبیک کیوں پکارتے ہیں؟ حج پہ جانے والوں کے لیے، اور ہم نہیں جا سکے تو ہم یہاں بیٹھ کر کس کس موقع پہ لبیک کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم عرفہ کی دعا سیکھیں گے، وہ عرفہ میں مانگیں، ہم یہاں مانگ کر جو کر سکتے ہیں اس میں حصے دار ہوں۔ اور اس کے بعد پھر عید الاضحیٰ، اسلام میں عیدوں کی کیا حیثیت ہے، پھر خاص طور پہ چونکہ اس وقت عید الاضحیٰ قریب ہے تو قربانی کی روح، اور جہاں قربانی کا لفظ آتا ہے تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کے گھرانے کا ذکر نہ ہو۔ اور پھر لیکچر کے اینڈ پہ ہم عید اور اس کی نماز اور عید کے متعلق کچھ احکامات ہیں اس کے اوپر ایک گو تھرو کریں گے۔ یہ ہے آج کا دن۔ ایکسائٹیڈ ہیں؟ الحمدللہ۔ چلیے، سب سے پہلے ترتیب میں ہمارے سامنے ہے عرفہ کے دن کی دعا۔ عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ ذی الحج کے مہینے کو اگر آپ بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ایک اور خوبی آج ایڈ کیجئے، اور الحمدللہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ڈے 1 کا لیکچر ہے جس دن آپ کو میں نے تقریباً 10 چیزیں دی تھیں کہ ذو الحجہ قیمتی کیوں ہے، اور اس کو قیمتی کیسے کیا جائے، بنایا جائے، اور اس میں کیا کر سکتے ہیں جو عام طور پہ نہیں، اور کیوں ان دنوں کی نیکیاں رمضان کی نیکیوں، ایون آخری دنوں کی نیکیوں سے بھی بڑھی ہیں، اس لیے کہ اس میں اسلام کے بہت سارے ریچول جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز آپ پورا سال پڑھ سکتے ہیں، روزہ آپ عید کے 2 دنوں کو چھوڑ کر کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن حج ہم ذی الحج میں ہی کر سکتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جانا، رمی جمار کرنا، مینا کی راتیں، یہ سارا سال کا کوئی بھی مہینہ لے کر کوئی جا کر وہاں ڈیرا ڈال لے تو بھی حج نہیں ہوگا۔ پہلی بات، آج اس میں ایک خوبی عرفہ کے لفظ سے بتانے لگی ہوں کہ ذی الحج سال کا وہ مہینہ کہ جس کے میکسیمم دنوں کا نام بھی ہمیں پتہ ہے۔ بات سمجھ؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل لے لیجئے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول لے لیجئے، 12 مہینے ہیں نا۔ اللہ نے خود کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے پاس ہے، شروع سے ہے، یہ تو ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن
ذی الحج کے مہینے میں میکسیمم ڈیز وہ ہیں جن کے نام ہیں، اس میں سے 9 ذی الحج، اس کو یوم العرفہ کہتے ہیں۔ اگر کہیں گے تو باقی بھی بول دوں گی، ویسے الگ سے ہم نے یہ سارا کیا ہوا ہے۔ یاد ہے آپ کو کس کس کو نام پتہ ہے اس مہینے کے دنوں کے؟ 7 ذی الحج سے جب حاجی مینا کی طرف جاتے ہیں عرفہ، وہاں سے شروع کر کے ایام تشریق تک، یعنی عید کے بعد بھی تقریباً 3.5 یعنی چوتھا دن بھی اپنے ایک خاص حد تک کے وقت پہ ان سب کا نام ہے۔ یوم ترویہ بھی اسی میں، یوم عرفہ بھی اسی میں، یوم النحر بھی اسی میں ہے، اور ایام تشریق بھی اسی میں ہے۔ تو عربی کے اندر ہر لفظ کے پیچھے کوئی خوبی ہوتی ہے۔ آج ہم جو دعا کرنے لگے ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو عرفہ یعنی یوم العرفہ کے دن کی دعا، کیوں؟ کیونکہ اس دن حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اسی کو تو اصل میں حج کا دن کہتے ہیں۔ تو آج پہلی بات آپ یہ لکھ سکتے ہیں اپنے لیے کہ حج عرفہ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا جو اس میدان میں اس دن پہنچ گیا جس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، اس کا حج ہو گیا۔ وہاں بھی حدود ہیں، اگر اللہ آپ کو لے جائے، نہیں گئے تو، اور جو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میدان عرفات کا کچھ حصہ وہ اس سے باہر ہے، اور وہاں بڑے بڑے کتبے لگے ہوتے ہیں حج کے۔ یہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، اس پہ بہت سی باتیں، نہ اس سے ہمارے عمل کا دخل ہے نہ کوئی بات، لیکن صرف چند جملے دیکھ لیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ادھر اماں حوا اور بابا آدم ملے تھے۔ اب ہم نے ہر چیز کو نا فلمی سٹوری ضرور بنانا ہوتا ہے کہ جب جنت سے گرائے گئے پھر کدھر گئے، پھر وہ ادھر پھٹکے ہوں گے، پھر اللہ رحم کرے تصور میں ہم فلموں کو لے آئیں کہ 2 لوگ بچھڑے پھر ملے، پھر وہاں کوئی بڑا سین ہوا ہوگا۔ آپ کو مجھے کیا لگے، لیکن روایت آپ کو مل جائے گی، کہتے ہیں کہ اس میدان میں ملے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہاں میدان حشر ہوگا، جو صحیح روایت نہیں ہے۔ میدان محشر ادھر نہیں ہوگا، وہ ملک شام میں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی چھوڑ دیں۔ ہاں، مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے اپنی انٹلیکٹ کے ساتھ، ہاں احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں کہ یہاں پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جان پہچان، ہم اپنے گناہوں سے تعارف کراتے ہیں، ہم اپنی اصل پہ آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہاں آ کر آپ کو اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ نہ آپ کا چاہنے والا، تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ دنیا میں لوگ ہٹو بچو، آپ کے پیچھے آگے، یہ ہیں، ادھر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بڑے جی، یہ صدر، یہ وزیر، یہ مشیر، یہ عالم، یہ فاضل، ہٹو بچو کنارے۔ وہاں جا کے کسی کو نہیں پتا ہوتا، وہاں جا کے اپنی ہستی کو گم کرنا ہوتا ہے۔ اس دن سر میں خاک ڈلتی ہے، اور اس دن جو انسان کو اپنی معرفت ہوتی ہے نا کہ میں ہوں کیا، بس اسی کو کہہ لیں کہ یوم العرفات ہے۔ کبھی اللہ آپ کو مجھے لے گیا تو جا کر وہاں یاد کیجئے گا کہ اللہ میں کتنی گناہ گار ہوں اور تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ اور چیز دکھتی ہے، اور باقی چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعا کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی یہ دعا، کل مجھے بھی حرم میں سے کسی اسٹوڈنٹ کا میسج، اور بھی آتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے پوچھا کیا مانگوں اور ادھر کیا مانگوں، تو میں نے ایک تو یہ دعا دی کہ یہ مانگیے، اور ایک جملہ لکھ دیا کہ وہاں اللہ کو ہی مانگ کر آئیے اس دفعہ۔ تو وہ فیلنگز بڑی عجیب، یعنی کل سے لے کر یعنی پچھلے 2-3 دن سے کئی میسیجز آ گئے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میں لبیک کوئی ظاہر ہے حرم میں کھڑا، اور دعائیں کہہ کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک اسٹوڈنٹ تھیں تو انہوں نے یہ میسج کیا کہ مجھے کل پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ علم کتنی دولت ہے، کہ یہاں آپ موجود نہیں ہیں، لیکن میرا ایمان ہے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ میرے دل کی یہاں جو حالت ہے، آپ کے لیے جو دعائیں ہیں، یا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے جو ہمارے اس کورسز میں ہیلپ کرتے ہیں، یہ سب اسٹوڈنٹس کی ہوگی، اور کتنے آئے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ جانتے ہیں، اور وہ یہاں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کمائی ہے، اصل آپ کا ورثہ یہ ہے۔ دیکھیے وراثت سب چھوڑتے ہیں، بچوں کے لیے کیا چھوڑا، انہیریٹنس اور ہیریٹیج، 2 لفظ ہیں انگلش میں۔ انہیریٹنس عام لوگوں کی ہوتی ہے، کیا چھوڑا جی، مرتے ہی فکر پڑ جاتی ہے رشتہ داروں کو کہ بابا جی چھوڑ کے کیا گئے ہیں، اماں کے کڑے کون لے گا،
ابا کی تجوری کی چابی کس کے پاس ہے؟ وراثت، بیٹوں کو کتنا، بیٹیوں کو کتنا، اس کو ملنا کہ نہیں اس کو ملنا. لیکن فرشتوں کی نظر بندے کے ورثے پہ ہوتی ہے کہ تم بتاؤ پیچھے نیکیاں کیا چھوڑ کے آئے ہو. تو یہاں اپنے دل کے نرم ہونے کے لیے پہلی بات آج کے دن کے سیشن سے اپنے لیے لکھے کہ میں نے وراثت نہیں ورثہ چھوڑنا ہے. ہر ایک جملہ جو میں پوری سورۃ تکاثر کی اسٹڈی جو ہم نے پچھلے 7 دن میں کی اس کے دوران چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی، آج بولوں گی. پھر وہ بتاؤں گی بھی کہ وہ جملہ کس نے بولا. پہلے جملہ لکھیے، I own nothing. انگلش میں تو سب کو سمجھ آ گئی ہے. اون کہتے ہیں ملکیت، اونرشپ. I own nothing. میں کچھ بھی اون نہیں کرتا، یعنی میرے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے. اور I earn nothing. میں کچھ نہیں کماتا یا کماتی. آپ میں خواتین الحمدللہ کمائیوں سے مبرہ ہیں. اللہ ہمیں کبھی ایسے حالات میں نہ ڈالیں کہ کما کے کھلانا پڑے گھر والوں کو. اللہ ہمارے مردوں کو سلامت رکھے، وہ جس روپ میں بھی ہماری خدمت کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے. یہ جملہ جو میں نے بولا ہے نا، یہ چند دن پہلے میں نے ایک شارٹ کلپ میں ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کریں، ان کے ویڈیو کلپ میں سنا. اپنا قصہ سنا رہے ہیں، اور یعنی وہ کلپ بھی تھا، اتنا چھوٹا سا ہی تھا، پتہ نہیں کس نے مجھے بھیجا. تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ کینیڈا کا ویزا لگوانے گیا. تو جب میں وہاں گیا امیگریشن پہ یا جہاں بھی انٹرویو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ واٹ ڈو یو ارن. آپ پتہ نہیں ایک ملک سے دوسرے میں جائیں، اسپیشلی اپنے ملکوں سے جب ویسٹ میں آتے ہیں تو ان کو یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی وہاں سے پاکستان سے آپ شنگن ویزا لگوا کر پیرس میں آ کر تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو یہاں تو آپ کو بڑے مل جائیں گے اپنے، ماشاءاللہ بڑے دیسی ہیں. تو ناروے چلے گئے تو ایک چائے کا کپ نہیں پی سکتے آپ خود ایئرپورٹ سے لے کے. آپ نے حساب لگانا شروع ہو جانا ہے کہ یہ دے دیا تو پیچھے کیا رہ جانا ہے، اتنا مہنگا ملک ہے. تو وہ پوچھتے ہیں، 2 باتیں پوچھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو تم جا رہے ہو تو تم اپنا خرچ کر لو گے، ٹکٹ، رہنا، اور پورے پیسے بینک میں دکھانے پڑتے ہیں کہ اتنے پیسے ہیں جو ہمارے وہاں کام آئیں گے سفر میں. اور دوسرا ان کو ایک شیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ یو ول کم بیک. پتہ چلا ادھر سے ساری کشتیاں جلا کے جا رہے ہیں تو پھر ادھر سے نکلیں گے نہیں. یہ ایک بات ہے، صحیح ہے، سچ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے ایک سوال کیا کہ تمہارے پاس ہے کیا، کینیڈا کا جو ویزا لینے آئے ہو تو ہے کیا. اس پہ پھر انہوں نے یہ جملہ بولا، آئی اون نتھنگ. میرے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیکاز آئی ارن نتھنگ. میں کماتا بھی کچھ نہیں. پھر اس میں انہوں نے اپنے 1-2 جملوں میں بتایا کہ میں بائی پروفیشن ڈاکٹر تھے، آپ کو پتہ ہے نا، لیکن جب اللہ دل کھول دیتا ہے، فمن شرح صدرہ للاسلام یا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، وہی اصل میں کر سکتا ہے یہ کام. جب قرآن دین سمجھ آیا تو وہ بالکل اپنے میڈیکل سٹڈیز کے اینڈ پہ تھے. اس کے بعد تو خواب ہی ہوتے ہیں نا کہ اب جو خرچ ہوا ہے اس کو لگائیں. تو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے ان کو چن لیا. اور مجھے ان سے محبت صرف لفظ قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہر قرآن اللہ جو اللہ کے لیے اپنا پیغام دینے کے لیے زندگی کا کیریئر ٹچ کر دے، کیا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا؟ تو ہم سبھی کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے، نام اچھا تھا تو لیا، ورنہ آپ کو تو میں نام نہیں لیتی کسی کا. تو لیکن مجھے اس وقت ان پہ بہت رشک آیا. اور یہ وہ جملہ ہے جو پچھلے 2-3-4 سال سے سننے والوں نے کسی اور رنگ سے مجھ سے بھی سنا ہوا ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو ہمارے نام پہ ایک پینی بھی نہ ہو. یہی دعا ہے، یہی خواہش ہے. اور اللہ تیرا میرا سانجھا کھاتا، یہ وہ ہے سانجھا کھاتا. اور یہ کھاتا آپ کو پتہ کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. بلا کیوں نہیں دی؟ 1 سال گزرتا ہی نہیں. سال وہاں تو گھر میں سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی اور نماز میں دھیان پڑ گیا، جلدی سے سلام پھرتے ہی فوراً اٹھ کر اندر گئے. لوگوں نے کہا آج کیا ہو گیا؟
وہاں دعائیں نہیں مانگتے تھے، لیکن ذکر اذکار، پھر بعد میں ساتھیوں کا کوئی حال احوال پوچھا کرتے تھے. کہا کیا ہوا اللہ کے نبی؟ کہا وہ مجھے یاد آ گیا گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی تھی تو میں وہ صدقہ کرنے گیا. تو زکوٰۃ وہ کیسے دے گا؟ ہمیں کیا فکر ہے زکوٰۃوں کا؟ زکوٰۃ کا کون جیتا ہے زکوٰۃ دینے تک 1 سال تک؟ تو سانجھے کھاتے والے لوگ اللہ کا قرآن، اللہ کے دین کی خدمت وہی کر سکتے ہیں. آپ چونکہ خواتین ہیں تو میں آپ سے تو اس موضوع پہ بات نہ کروں، کرنی بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں، لیکن مردوں میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیا پھر نہ کمائیں؟ کیا کمانا گناہ ہے؟ غلط ہے. الکاسب حبیب اللہ، الرجال قوامون علی النساء. اور جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ تو مع صدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا. فرق کیا ہے؟ دیکھیے ہر بندے کو اللہ نے مختلف لیول کے لیے رکھا ہوتا ہے دنیا میں. ہمارے عام مرد بھائی بیٹے جو نیک پاک دنیا میں جی رہے ہیں، میں پوری شعور سے کہتی ہوں، اور میں اپنے پورے لائف سٹائل میں جب جہاں جہاں سے ہم گزرے ہیں، جس ملک میں رہے ہیں، شارٹ ٹرم رہے ہیں، لانگ ٹرم رہے ہیں، میں نے اپنے مسلمان اور اسپیشلی پاکستانی بھائیوں کو اپنے گھروں پہ لٹاتے دیکھا ہے. آپ اپنے باپ کو بھی یاد کریں نا تو 4 سفید جوڑے لٹھے کے، بلکہ 7 ہوتے ہیں کیونکہ دھوبی کے آنے جانے کے لیے 7 جوڑے. میرے نانا کے بارے میں بھی یہی معروف ہے، ان کے ایسے ایک خاص سیٹ تھا، ایک ہی کپڑے، ایک ہی. آج بھی ایسے 1-2 لوگ ہیں، وہ دھوبی کے آنے تک جتنے دن ہیں روز نیا پہننا ہے اور وہ کٹھے ہوتے جانے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو لے کر دھوبی کو جب جاتے ہیں تو اگلے پہنتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے نا؟ خرچے کوئی نہیں ہوتے مردوں کے تو اپنے. یہ مرد ہمارے بھائی بیچارے زیادہ کمائیاں اپنی گھر والوں پہ لگاتے ہیں. اس پہ مجھے ایک بلکہ وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب تھے بہت پہلے، اپنے شعور اور بے شعور کے بیچ میں جاؤں تو وہ ان کے کچھ لیکچرز ٹی وی پہ تب آتے تھے تو سنے میں. تو وہ کہتے تھے کہ میں سعودی عرب میں کمانے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ جو میں اتنی جدائیاں کاٹ رہا ہوں تو ذرا میں حساب تو کروں کہ اینڈ آف دا منتھ ہوتا کیا ہے، کدھر جاتے ہیں پیسے. کہتے ہیں مجھے پسینے آ گئے کہ اپنی پورے مہینے کی کمائی کا صرف 5% میری ذات پہ، جس میں وہی اپنے کپڑے، گاڑی کا پٹرول یا 1-2 چیزیں، اور 95% میں اپنی فیملی کو بھیج دیتا ہوں. تو یہ بھی درجہ. لیکن ایک بندے کو یہ سمجھ آ گیا کہ میں ایک لیڈر ہو کر یا میں ایک مشن کا نمائندہ ہو کر اپنی ساری سکلز پیچھے کر کے اللہ کے رستے میں قرآن کو سرو کروں، تو پھر ایسی قربانیاں کر سکتا ہے. بات سمجھ گیا نا؟ یہ نہیں کہ جا کے سارے کہہ دیں اپنے مردوں کو سب چھوڑ دو، کچھ نہیں کمانا، تو آپ کے یہ لاڈ کون دیکھے گا؟ یہ مسجدیں کیسے چلیں گی؟ یہ جگہیں کیسے لیں گے آپ؟ برابر کا کھاتا ہے جو بندہ جہاں کھڑا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور کنتم خیر امت. ایک چھوٹا گروہ بھی ضروری ہوتا ہے اور ایک اوور آل تو پوری امت ہی دائی ہے. آج تبلیغی جماعت میں کچھ بردرز اپنی زندگی کو تبلیغ پہ ڈال دیتے ہیں نا. جس کو لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں وہ ضرور کرے، لیکن جن کے ساتھ ذمہ داریاں وہ صداقت، امانت اور جواب دہی کے ساتھ کریں. آپ کو یہ ساری سٹوری کیوں سنا رہی ہوں؟ بیٹیاں، بیویاں، بہنیں اتنے تقاضے نہ کریں اپنے مردوں سے. جب بھی کوئی چیز آپ کو ملے پیسوں کی صورت میں تو اب تکاثر صورت کا یہ پیغام ہے کہ اس سال مہنگائی کے دور میں خواہشوں کی قربانی دینی ہے. پاکستان کے اس ٹرپ میں اپنی ذات پہ کم پیسے لگانے ہیں، اللہ کے راستے میں لگانے ہیں. ہمارے قدم قدم پہ نیکیوں کے انبار پڑے ہوئے ہیں. آپ کے اس شہر میں ڈھیر پڑا ہوا ہے نیکیوں کا. یہاں بیٹھے بیٹھے ہم ایک نیکی کرنا چاہیں تو کیا پتا وہ ہمارے لیے کیا بن جائے. اور زیور لے لیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے چوری ہو جائے، اور کپڑا لے لیں گے اسی پیسے کا تو ایک دفعہ پہن کر ویسے ہی مٹی ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ دنیا وہ دنیا ہے جو مل جائے تو مٹی، چیز مل جاتی ہے نا مٹی لگتی ہے. یہ جوڑا نہیں تھا، نہیں نا پاس تو جان نکل رہی تھی دیکھ کر، ہائے ہائے. تو جس دن لے کر اپنے بدن پہ پہن لیے، شام کو دیکھیے، عید کے دن دیکھیے گا، شام رات کو جب تھکے آرے آتے ہیں نا لوگ گھروں میں، تو وہ جو جوڑا عید کا لینے کے لیے کتنی لڑائیاں، محنتیں اور مشقتیں کی، وہ رول رہا ہوتا ہے. پھر ماں بھی کہتی ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں اس کو اٹھا کر اب ہینگ تو کر دو.
جو پہن لیا وہ گیا. شادی کے بعد دیکھیے گھر میں کپڑوں کے انبار ہوتے ہیں جن کو کھول کھول کے رکھے ہوتے ہیں، ہے نا. جو مل جائے تو مٹی، یہ مٹی ہے. جو نہ ملے تو سونا ہے. کسی بوتیک، کسی بڑی شاپ، برانڈ کی دکان، یا کسی آج کے سوشل نیٹ پہ پڑا ہوا کوئی جوڑا، کوئی جوتا رال ٹپکا رہا ہوتا ہے ہماری، اسی کو سجا دو کسی بوتیک کی دیوار پہ تو ہزاروں میں خرید لو، اور اسی کو کسی ڈھیری سے اٹھا لو تو چند ٹکوں کا ہے. تو دنیا جو مل جائے تو مٹی، نہ ملے تو سونا ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو مجھے کیا بتا رہی ہیں؟ کیا سمجھ آیا ابھی تک کی بات میں؟ کہ ہم اگر اس دنیا کی حقیقت پہچان جائیں تو پھر وہ عرفے کے میدان میں جا کر، وہاں جا کر جو رب سے مانگنا نا، وہ کیا ہوگا؟ آئیے دیکھیے، آپ حیران ہوں گے. یعنی میرا تو شکر اللہ کا، میں بڑی خوش ہوں کہ رمضان میں آپ ہی لوگوں کے سامنے میں نے آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن یہ کہا تھا کہ ہم رمضان کے بعد دعاؤں کا کورس کریں گے. یاد ہے آپ کو؟ تو یہ آج اس سلسلے کا ایک کہہ لے آخری دن اس کورس میں، لیکن سمر کورس میں پھر چلیں گی دعائیں. اور مجھے جتنا مزہ اسماء الحسنی اور دعاؤں میں آتا ہے نا پڑھاتے ہوئے، کیونکہ پورا عقیدہ قرآن کی آیتیں آپ تفسیر کھولیے، سبیل الجنہ سے لے کے ہر سیٹ کھولیے، سب سے زیادہ میں نے بات کی ہوگی تو اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت پہ کی ہوگی. کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر سیدھا کر دیتا ہے بندے کو. آپ کہتے ہیں نا اللہ مارے گا، اللہ آگ میں ڈالے گا، اللہ جہنم میں ڈالے گا. نہ نہ نہ، یہ کوئی تقوی نہیں ہے. مار کے ڈر سے، پکڑ کے ڈر سے نیکی کرنا، یہ بہت نیگیٹو انسینٹو بنتا ہے شروع میں، بعد میں تو پھر بن جاتا ہے. شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، ناراضگی کا ڈر. یہ شوہر بیچارے اپنی بیگم کی ہر بات کیوں مانتے ہیں؟ کہ بیوی شوہر کو مار سکتی ہے، گھر سے نکال سکتی ہے، دھمکی دے سکتی ہے، ہاتھ اٹھا سکتی؟ نہیں. ساری زندگی وہ جھکے رہتے ہیں اپنی بیوی کے آگے کیونکہ وہ ناراض نہ ہو جائے. اور آج بھی دیکھ لیں تو لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہمیں اللہ سے کئی دفعہ نڈر کر دیتا ہے. تو یہ دعا ابھی آپ دیکھیں گے باقی دعاؤں کی طرح اس میں بھی مانگا کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور حمد اسی کے لیے ہے. الحمدللہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3585 نمبر کی. کیا ملا اس میں؟ کیا مانگا ہے؟ کچھ بھی نہیں. توحید کے رنگ میں رنگی ہوئی یہ دعا. شروع میں دیکھیے لا الہ الا اللہ. کیا ہے یہ کلمہ؟ وحدہ، وہ اکیلا ہے. اور ایمفیسائز کر دیا گیا جو پیغام لا الہ الا اللہ کا تھا نا، وہ ایک لفظ وحدہ میں بھی ہے. پھر بھی تسلی نہیں. تیسرا طریقہ لا شریک لہ، اس کی شراکت میں کوئی نہیں، یا اس کی چیزوں میں کوئی دوسرا شریک نہیں. ٹھیک ہے. چوتھی دفعہ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، تمہیں اپنے رب کا نہیں پتہ چلا، تو لہ الملک، بادشاہت اس کی ہے. ساری دنیا میں ڈومینین، کنگڈم، اونرشپ اس کی ہے. اچھا، چھٹی چیز وَلَهُ الْحَمْدُ، تعریفیں بھی اسی کی ہیں. تم پیسہ، دولت، خاندان، چیزیں لے کر بھی کبھی بہت لوگوں کی نظروں میں قابل تعریف نہیں بنو گے. اصل تعریف اس کی ہے. اور سب کچھ بھی ہو دنیا میں کسی کے پاس، لیکن ایک خوبی کسی میں نہیں آ سکتی. نبی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، قارون ہو، فرعون ہو، کوئی دنیا کے ناطے سے اوپر، ظلم کے ناطے سے اوپر، یا دین کے ناطے سے، عبادت کے ناطے سے، قرب کے ناطے سے قریب ترین اللہ کا ایک خوبی صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وہ ہر چیز پہ قادر ہے.
बिलियनेरियन शौहर भी अपनी बीवी के बारे में दावा नहीं कर सकता कि जो तुम कहोगी मैं फौरन हासिल कर दूंगा। टाइम लगता है, रुकावटें होती हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं होती। हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ इस एक छोटी सी आयत में 10 तरीके से। और जो अरफात में जा चुके हैं, आप जानते हैं कि इस साल कल यौम अरफा होगा, कल हुज्जाज कराम अरफात के मैदान में होंगे। मेरा ये छोटा सा जुमला या ये छोटी सी दुआ अगर आज आप अपने उन साथियों तक पहुंचा सके, सोशल मीडिया का दौर है, और इंशाल्लाह इसको कट करके छोटे से को आज ग्रुप्स में भी डाल दें अरफा की दुआ, तो कल हो सकता है उस जगह बैठकर या खड़े होकर जहां लोग जो पहुंचे हैं वो थोड़े हैं, जो नहीं पहुंचे वो ज्यादा हैं। जो पहुंचे हैं वो 1-1 लाख करोड़ देकर गए होंगे कम अज कम इस साल। यहाँ के 10,000 यूरो पे मुझे गुमान है कि हज हुआ होगा इस साल। हम घर बैठे ये पैगाम उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि वहां जाकर इस दुआ को विर्द बना लें। तरीका सिखाती हूँ आपको। ये आप अगले साल चले जाएं या जो इस साल गए हैं, या हर साल के लिए इसको एक एसेट बना लीजिए। अरफात का मैदान है, मुझे वो हज याद आता है जो अल्लाह ने हमें भी नसीब किया था। इतनी कसलमंदी, इतनी बेबसी कभी जिंदगी में महसूस न हुई हो जो अरफात के दिन महसूस होती है बंदे को। अपनी गर्मी, पसीना, तब तो वॉशरूम भी बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कभी गांव में 4 दीवारी के अंदर ईंटें रखकर किसी को फारिग करने के लिए मौका दिया जाए। कोई एसी नहीं, कोई वहां होते भी नहीं इंतजामात। ऐसे लगता था कि सर से पांव तक पिघल जाएंगे। और खड़ा होना है, क़याम, वकूफ़े अरफा कहते हैं इसको। असर से लेके मगरिब के बीच खड़े रहो ताकि तुम्हें अल्लाह के नाम पे खड़ा होना है। कुमु लिल्लाहि क़ानितीन तुम्हें समझ आ जाए, कुम फानज़िर तुम्हें समझ आ जाए, और कुमिल लैला इल्ला क़लीला समझ आ जाए। जो वहाँ खड़ा होकर आ गया 2-3 घंटे तपती सूरज गर्मी में, उसको फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से उसके नाम पे हर मैदान में खड़ा होना आ जाएगा। स्टैंड लेना, टेक अ स्टैंड। हम वहाँ सारा छोड़ के आ जाते हैं। अल्लाह ने आपको एक ऐसे मैदान में जहाँ कोई किसी को ना पहचाने वहाँ खड़ा कर दिया अकेले। एक खैमे के लोग भी है ना, तो उनको भी हुक्म है अकेले अकेले, यानी आप अरफात के मैदान में हो, वहाँ दर्स रख ले, नहीं कर सकते आप। सारी ख़वातीन बैठे आए, हम मिल के ज़रा जो इज्तिमाई इबादत कर ले, नहीं कर सकते। वकूफ़ अरफा, और हाथ आपके ऐसे जैसे फ़कीर के, सर से पाँव तक आप ऐसे हैं कि वैसी तरस आ जाए मालिक को। और आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अब ये मांगे, 1 बार मांगे, 2 बार, फिर अपनी को हाजत ज़हन में लाएं। अक्सर लोग तो ये कह के जाते हैं जी हज पे जा भी तो इसीलिए रहे हैं। एक बच्चे ने नासमझी में, भोलपने में एक मैसेज छोड़ा कि अच्छा मैं हज पे जा रहा हूँ और दुआएं करेंगे, जो कि हम करने भी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, हज पे दुआएं करनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं आपने जाना कि आप वहाँ अपने को दुनिया के काम रुके हुए कराने जा रहे हैं। रिदवान मिनल्लाहि अकबर, यानी दुआएं मांगी है, लेकिन मकसद ये लेकर अगर आप हज पे गए हैं ना कि मैंने बच्चा लेके आना है, तो सॉरी आपको इधर ही मिल जाना था। आप खुशू से मांगते तो सही। हज करना इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, ठीक है। तो अपनी दुआ दिल में रखिए। मिसाल है कि किसी को अपने बीमार बच्चे की सेहत चाहिए, मिसाल लेते हैं ना दुनिया में, तो वो क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मैं किसको कहूँ, अल्लाह तेरे सिवा मेरे बच्चे को कोई सेहत नहीं दे सकता। वहदहू, अल्लाह तो अकेला ही है, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल इस काम को नहीं कर सकता। ला शरीका लहू, मैं नहीं उनको देखती कि वो क्या कहते हैं बच्चे को सेहत मिलनी है कि नहीं मिलनी, और अल्लाह मेरे बच्चे को सेहत दे दे। लहुल मुल्क, अल्लाह तू बादशाह, बादशाही इख्तियार। लहुल हम्द, मैं दूसरों की तारीफें क्यों करूं, फलां डॉक्टर से इलाज कराया बच्चा ठीक हो गया,
فلاں ہاسپٹل میں گئے تو یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ہو گیا، میں نے تیرے گن گانے ہیں کہ میرے رب نے میرے بچے کو صحت دے دی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ کوئی قادر نہیں، قادر تو ہے اللہ میرے بچے کو صحت۔ آپ بتائیے کہ اس دعا کے ایک ایک جملے کے اندر آپ کے بچے کی صحت نہیں چھپی ہوئی؟ جب آپ کہیں گے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، آپ کے سر کا ایک ایک بال، آپ کے پاؤں کے انگوٹھوں پہ اور آپ کے ناخنوں تک بول بول کے بول رہا ہوگا کہ اللہ میرے بچے کو صحت دے دے۔ آپ کو اپنے بچے کا رشتہ چاہیے، بیٹی جوان ہے، 25-30 کے قریب ہے، رشتہ آتا ہے تو ہوتا نہیں، ایک تو وہ الگ موضوع ہے نا کہ کیوں نہیں ہو رہا، محاسبہ بھی کرنا ہے، لیکن چلیے آپ کو اپنی جوان بچیاں دکھ رہی ہیں، ان کے جوڑ جوڑنے ہیں، کھڑے ہو جائیے عرفات کے میدان میں، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میرے بچوں کے رشتے اچھے جوڑ دے، لا شریک لہ، میں نہیں کسی کو اس میں شامل کرتی۔ دیکھیے دعائیں جو نا یہ بتابیاں ہیں، یہ ترلے ہیں، یہ منتیں ہیں، یہ رب کے ساتھ تعلق داری ہیں، یہ راز و نیاز ہے۔ آپ اپنی دوست کے ساتھ خسر پسر نہیں کرتی، پاس بیٹھی ماں کو نہیں پتا چلتا اور آپ چٹ 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 بولتے ہی رہتے، کبھی اشاروں میں، کبھی کنایوں میں، کبھی وہ زبان جو دوسروں کو سمجھ نہ آئے۔ تو یہ دعائیں ہیں، لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تو قادر ہے میرے بچوں کے اچھے رشتے کر دے۔ مل گیا آپ کو؟ آپ اپنی 101 کاموں کی لسٹ کھولیں، جیسے آج کسی اسٹوڈنٹ کا وہ وہاں ہے تو ان کا میسج تھا، آپ پتہ وہ کیا کر رہی ہیں وہاں؟ ارادہ پہلے بھی ہوتا ہے، نیت بھی ہوتی ہے حج پہ جانے کی۔ کہتی کہ اس سال جب دورہ قرآن دعاؤں کے موضوع پہ تھا تو میں ہر دن کی دعا کو محفوظ کرتی تھی، تو اب میں نے ان کو سب کو جمع کر کے ایک قسم کا فولڈر بنا لیا۔ آج میں وہی فولڈر وہاں عرفات کے میدان میں کھول کر ساری وہ ایک ایک کر کے دعائیں مانگوں گی۔ مجھے بتائیے جنہوں نے لکھا، جنہوں نے سلائیڈز بنائی، جنہوں نے براڈ کاسٹ کیا، میری زبان سے 4 لفظ نکل گئے، قیمت وصول ہو گئی۔ یہ ہے ورثہ۔ آپ کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑ جائیں، کوئی پتہ نہیں بعد میں کیا ہونا ہے، اللہ کرے اچھا ہی ہو، زندگی میں وہ کام کر جائیں کہ اللہ قبول کر لے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس دعا کا اپنے کاموں کے ساتھ ربط سمجھ آیا ہوگا۔ اپنی آخرت مانگیے، سب سے بڑی رضا کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز اگر کوئی بندہ مانگتا ہے تو کیا ہے؟ اللہ اپنی رضا دینا، دنیا میں بھی آخرت میں، اور تیرا چہرے کا دیدار، چلیے اس کے لیے مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ تجھے نہیں دیکھا، اللہ بڑا دل کرتا ہے تجھے دیکھوں، اللہ دنیا میں نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ اپنا دیدار کرانا، واہ تو اکیلا لا شریک لہ۔ آپ اپنی دعا کو ان لفظوں میں کھپا دیں، ہر دعا کے 2-3 جملوں کے بعد پھر یہ جملہ بولیں۔ اس کے برعکس تسبیح کدھر ہے، وہ 500 دانوں کی تو لائن نہیں، اچھا وہ پوائنٹر کدھر ہے، وہ ٹک 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 کر کدھر ہے، اور آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے یہ اتنے اسٹرانگ لفظ ہے، اثر اس کا بھی ہوگا، پکی بات ہوگا۔ بعض لوگ ایک بڑا گستاخی کا جملہ بولتے ہیں، لو طوطے کی طرح رٹتے ہیں، لو خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لو یہ ہے وہ ہے، ایک طرح ایسا بھی کہتے ہیں، اور دوسری طرف بالکل اپوزٹ ہے کہ معنی پہ غور ہی نہیں کرتے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ میرا گلا خشک ہو اور میں پانی کا سپ لے لوں، سوچ کے لوں نہ لوں، میرا گلا نرم ہو جائے گا، اور سوچ کے انجوائے کر کے پیوں گی تو اور پتہ لگے گا۔ تو اللہ کا نام لینے کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب شعور کے ساتھ مانگیں گے تو ملے گا۔ اب رہ گئی بات، ہم تو ادھر نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ یعنی غیر حجاج کیا اس جملے کو نہیں مانگے؟ پیرس میں بیٹھے ہیں، کل یہاں 9 ذی الحجہ ہے، سارا دن یہ دعا مانگی۔ آپ وہ میدان عرفات میں جا کر یہ دعا کر کے بچوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اور میں یہاں نہیں کر سکتے۔ کوئی پابندی لگ گئی کہ وہاں کھڑے ہو کے تو کرنا، ادھر نہیں کرنا، یہ ایگزمپشن صرف ہے اور یہ صرف ان کے لیے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اور میرا ایمان ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر لینا، تو جو آپ نہیں کر سکتے اللہ وہ آسان کر دیتا ہے۔ تو مانگیے ذرا نیت کر کے، ارادے، آپ 3 دفعہ اس کو ایسے مانگیے۔ پہلی دفعہ اپنے لیے ذاتی کوئی دعائیں دل میں رکھیے، آپ کی 1 2 3، ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ میں ماں باپ، فیملی،
بچے بہن بھائی سب کو ذہن میں لے، اور تیسری دفعہ اپنے مقصد کو سامنے رکھیے، مانگیے شاباش.